نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الشیخ العلامہ الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب کشف و شبہات ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی ہم مقدمے میں ہی ہیں، اور آج بھی جو بھی مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر لکھے ہیں وہ اس مقدمے کا ہی حصہ ہے، لیکن اس مقدمے میں جو مسائل لائے ہیں توحید اور شرک کے مسائل، وہ بے انتہا ضروری ہیں۔ تو اس سے پہلے جو بھی دروس میں ہم نے پڑھا ہے اس میں ایک اہم بات کی طرف جو توجہ دلائے ہیں شیخ رحمہ اللہ، وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھے وہ مشرک ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رب، خالق، رازق، مدبر مانتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے توحید اور ربوبیہ کا انکار کیا، اور توحید اور ربوبیہ کا اقرار کیا، اور توحید الالوہیہ کا انکار کیا، ربوبیہ کا اقرار کیا، الوہیہ کا انکار کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ جو تقسیم ہے توحید، جس کو اہل العلم نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ توحید الربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات، یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم ہمارے لیے بہت ضروری ہے جاننے کے لیے، کیونکہ یہ تقسیم ہمیں ایسے مسائل، توحید اور شرک کے مسائل کو اور بہترین طریقے سے ہمیں سمجھنے اور اس کا فہم حاصل کرنے میں ہمیں مدد کرتی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو توحید کے جو دشمن ہیں، اسی مقدمے میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی جس میں مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بہت گہری بات انہوں نے یہاں پر کہی ہے کہ توحید کے دشمن ہوتے ہیں، ہر زمانے میں دشمن ہوتے ہیں توحید کے۔ اگر آپ دیکھیں تو نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انبیاء اور رسول آئے، اور انبیاء اور رسول کے دشمن رہے ہیں، ان کی دعوت کے دشمن رہے ہیں۔ صرف ان کی دعوت کا انکار نہیں، بلکہ وہ تو خود انکار کرتے ہی تھے، لیکن دوسروں کو بھی وہ توحید پر ایمان لانے سے وہ روکتے تھے۔ تو دیکھا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات سے لے کر آج کے زمانے تک بھی توحید کے دشمن ہیں، اور اس بات کی گواہی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ شیخ کی جو دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی، توحید کی طرف دعوت تھی ان کی، اور ان کے کئی دشمن رہے، اور آج کے زمانے میں بھی ہیں، انہیں گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، لیکن الحمدللہ شیخ رحمہ اللہ ان کی جو دعوت ہے، اور انہوں نے جو یہ علم جو انہوں نے جمع کیا ہے ان چھوٹی چھوٹی کتابوں میں، اس سے کئی لاکھوں بلکہ کئی کروڑ لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے، اور اپنی توحید کو انہوں نے درست کیا ہے۔ تو الحمدللہ اسی لیے اہل العلم کہتے ہیں
کہ جو اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی رکھتے ہیں، اس میں برکت دیتے ہیں، اور جو غیر اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے اس کا نام و نشان تک نہیں رہتا ہے، وہ بات مٹ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں الحمدللہ ساری دنیا میں ہر ایک زبان میں شیخ رحمہ اللہ ان کی کتابیں آج بھی پڑھی جاتی ہیں، 300 سال کے بعد آج بھی پڑھی جاتی ہیں یہ کتابیں، اور آج بھی ان سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے اس مقدمے میں اور کیا کیا مسائل انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تفضل یا سعد۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: وهذا التوحيد ومعنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا او شجرتن او قبرن او جنیا۔ نعم، تو یہاں پر انہوں نے جو بات کہی ہے مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یعنی یہ کون سی توحید ہے؟ جب انہوں نے جو قاری ہے یعنی کہ جو پڑھنے والا ہے اس کی طرف انہوں نے خطاب کیا ہے، قَوْلِكَ یعنی تمہارا قول، تم جو کہتے ہو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ توحید الالوہیہ ہے، جس کو توحید العبادہ بھی کہتے ہیں اور توحید العملی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ توحید، توحید الالوہیہ، توحید العبادہ، یہی اس کا معنی ہے کہ یہ وہی توحید ہے، یہ وہی دعوت ہے جو اللہ کے انبیاء اور رسول لے کر آئے تھے۔ کیونکہ اس کے پہلے جو بات گزری ہے وہ یہ ہے کہ مشرک توحید الربوبیہ کا اقرار کرتا ہے لیکن توحید الالوہیہ کا انکار کرتا ہے اور اسماء و صفات میں خلط ملط کرتا ہے۔ تو یہ وہی توحید ہے کہ جب کہیں گے لا الہ الا اللہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا معبود حق الا اللہ، یہی اس کا معنی بنتا ہے۔ تو فإن الإلہ عندہم، یعنی کہ وہ جو مشرک تھے ان کے نزدیک الہ کا کیا معنی تھا؟ عندہم کا مطلب ہے ان کے پاس، تو اس سے مراد کیا تھا ان کا؟ کہتے ہیں کہ هو الذی یقصد لأجل هذه الأمور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مشرک تھے وہ الہ کا معنی کیا معنی ان کے نزدیک کیا معنی بنتا تھا الہ کا؟ الالہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ نکرہ ہے، الالہ معرفہ ہے، لیکن معنی ایک ہی ہے، معبود، لیکن اس کا معنی کیا بنتا تھا ان کے نزدیک؟ وہ قطعی طور پر یہ نہیں مانتے تھے، اس زمانے کے مشرک نہیں مانتے تھے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ربوبیت مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ الوہیت اس سے مراد ہے، یعنی کہ وہ جن کو وہ پکارتے تھے، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ما نعبدہم، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو تو کہتے تھے کہ نہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، بلکہ ہم صرف اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کو پکارتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ان کو واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں، سفارش کرنے والا بناتے ہیں، تاکہ وہ ان کو اللہ کے قریب کر سکے۔ تو الہ کا مطلب یہ تھا ان کے نزدیک۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، یہ جو باتیں آ رہی ہیں، اس کے پہلے جو مقدمے کا حصہ گزرا ہے اسی کے ضمن میں یہ باتیں آ رہی ہیں۔ تو الہ کا تصور کیا تھا ان کے نزدیک جو مشرک تھے؟ وہ قطعی طور پر اس سے یہ مراد نہیں تھا ان کے نزدیک کہ اس کا مطلب جو رب ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مدبر ہے، وہ نہیں تھا ان کے نزدیک اس کا تصور۔
بلکہ الہ کا تصور وہ تھا کہ وہ جس کے پاس وہ جاتے تھے اور جس کے ذریعے سے وہ اللہ سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہی ان کا مقصد تھا، یہی ان کا شرک تھا. تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے یہ تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے اللہ کے نزدیک. سواء کان ملکن، چاہے وہ ملک، یعنی کہ ملائکہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، ملک جو ہے وہ مفرد ہے، ایک فرشتہ. تو چاہے وہ فرشتہ ایک فرشتہ کیوں نہ ہو یا ایک نبی کیوں نہ ہو، تو وہ بناتے تھے اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور دوسرے جو انبیاء اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جن کے قبریں سے وہ واقف تھے، تو وہ قبروں کے پاس جایا کرتے تھے وہ مشرکین، اور جا کر وہاں تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے ان کے ذریعے. اولیاء، ولی تو تھے، نیک صالح لوگ تھے، جیسا کہ لات، اس کو انہوں نے ولی بنا دیا اس کو. اور شجرہ ذات و انوات جس کا ذکر آتا ہے کہ وہ اس درخت کے پاس جا کر وہ اعتکاف کرتے تھے اور وہاں برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. او قبرن، بہت تھے قبر، اور جنین، اور جن کو بھی وہ پکارتے تھے. تو یہ سب جو ہیں، یہ سب ان کے نزدیک الہ تھے. تو یہ بات اب اس پر تھوڑا غور کریں، اس بات پر کہ یہ جو کلمات یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ لائے ہیں، فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا درخت ہو یا قبر ہو یا جن ہو، یہ 6 چیزیں یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے. اس سے مطلب وہ یہ سب جو ہیں ان کے، یعنی کہ مشرکین اور اللہ عز و جل کے درمیان یہ واسطے اور وسائل تھے، سفارش کرنے والے تھے. یعنی کہ یہ الزام کرتے تھے کہ وہ ان کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، اور قریب کرنے کے بعد ان کی جو بھی منتیں ہیں یا جو بھی نظر و نیاز ہے، جو بھی ان کے حاجتیں ہیں، وہ اس طریقے سے ہی پورا ہوں گی. تو یہ اس زمانے کے مشرکین کا شرک تھا. تو کیا سوال یہ اٹھتا ہے، کیا آج کے مشرک ایسا نہیں کرتے ہیں؟ جواب یقیناً ہاں، آج کے مشرک بھی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن شرک اسی طریقے سے یہ شرک کرتے ہیں. نعم. اس کے بعد قال رحمه الله: لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. نعم. تو یہاں پر پھر تاکید کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لم یریدو، یعنی کہ وہ زمانے کے جو مشرک تھے ان کا یہ ارادہ نہیں تھا کہ الالہ کون ہے. الالہ سے مراد هو الخالق الرازق المدبر، یعنی کہ جانتے تھے کہ یہ جو صفات ہیں، خلق پیدا کرنے کی صفت، رزق دینے کی صفت، اور تدبیر سارے احکام اور سارے معاملات کو تنفیذ کرنے کی صفت، یہ ساری صفت جو ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہیں. فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ ذَلِكَ لِلَّهِ وَحْدَهُ، اور یہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ ساری جو صفتیں ہیں، یہ سارے جو افعال ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا یہ سب کوئی نہیں کر سکتا ہے. لیکن آج کے مشرک یہ جو صفتیں ہیں یہ غیر اللہ کو دیتے ہیں. نعوذ باللہ. کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو ولی ہوتا ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ماں کے پیٹ میں بچے کو بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کیونکہ نسل میں یا نسب میں خلط ملط نہ ہو جائے. نعوذ باللہ. لیکن اسی لیے جو بات مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے القواعد الاربعہ میں کہا، چوتھا قاعدہ انہوں نے جلایا ہے، وہ زبردست قاعدہ ہے وہ شرک و توحید کو سمجھنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ اس زمانے کے جو مشرک تھے وہ بہتر تھے
ان کا شرک تھا، لیکن آج کے زمانے کے مشرک جو ہیں وہ اس زمانے کے مشرک سے بدتر ہیں. اگر اسی لیے کہتے ہیں اہل العلم کہ اگر آج کے جو مشرک جو باتیں کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ولی کو خلق کی صفت دے دیتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ولی بھی پیدا کر سکتا ہے، ولی بھی رزق دے سکتا ہے، ولی کا بھی چلتا ہے، نعوذ باللہ. کائنات میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں، سارے جو واقعات پیش آتے ہیں، اس میں ولی کا بھی حصہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ. ایسی گھنونے باتیں لکھی گئی ہیں ان کی کتابوں میں کہ روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک تو کہتا ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا جہنم کی آگ سے، میں اپنی پیٹھ جو ہے وہ جہنم کی آگ کی طرف کر دوں گا تو تم سب بچ جاؤ گے، نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ پر میں تھوک دوں گا تو وہ بجھ جائے گی. ایسے گھنونے باتیں کرتے، پاگل سے باتیں کرتے ہیں یہ سب. تو اسی لیے اہل العلم کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں، اگر آج کے زمانے کے مشرک یہ باتیں جا کر ابو جہل اور ابو لہب کو کہتے تو ہو سکتا ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب کو تھپڑ مار دیتا. کہتا ہے کہ تو پاگل ہے، تو پاگل ہو گیا ہے، تیرا دماغ ٹھکانے نہیں ہے. کیونکہ ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگ بھی توحید اور ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ ساری صفتیں جو ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. لیکن آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں وہ یہ سب صفتیں غیر اللہ کو دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دیتے ہیں. آپ دیکھیں یوٹیوب میں بھی ویڈیوز ہیں، ایسے گمراہ شخصیتیں جو بھی ہیں، جو اہل الطرق جن کو کہتے ہیں، جو طریقے ایجاد کرتے ہیں، نئے طریقے، نئے بدعات، تو ان کے ویڈیوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سب کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ. جبکہ ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ وشیت، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، واو کے ساتھ انہوں نے، اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ تو توحید میں ہم دیکھتے ہیں کہ توحید میں وہاں پر انکار جو ہے وہ فوراً ہے. اگر شرک کی بات ہے تو انکار فوراً ہے، اور توحید کی وضاحت جو ہے فوراً ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں ہرگز قبول نہیں کیا کرتے تھے. انہوں نے فوراً ایسی باتوں کا فوراً انکار کر دیا، جیسا اس میں بھی آتا ہے. یہ ذات و انوات کی جو حدیث ہے، جہاں پر اہل مکہ جو ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے درخت دیکھا جو مشرکین کا درخت تھا، ذات و انوات جس کو کہا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت متعین کر دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. تو یہ تکبیر جو ہے یہ انکار کے طور پہ تکبیر تھی، کہ وہ جو بات جو کہی گئی تھی وہ بات کا انکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کر دیا. کہا اللہ اکبر، قلتم والذی نفسی بیدہ، تم نے ایسا ہی کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کما قال بنو اسرائیل لموسیٰ، جیسا کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا آلہہ کما لہم اجعل لنا الہ کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دو جیسا ان کے مختلف آلہہ ہیں. تو سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو منکرات ہیں اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے تھے اور فوراً اس کا انکار کر دیتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک سے بدتر ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک وہ باقاعدہ جانتے تھے کہ یہ ساری جو صفتیں ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، نہ کہ غیر اللہ کے لیے. ان کے جو آلہہ تھے، الہ کا جمع ہے آلہہ، تو ان کے جو بھی معبود، جو بھی وسائط، جو بھی سفارش کرنے والے جو زعم کرتے تھے، وہ سب کیا تھے؟ وہ ان کا ان کاموں میں ان کا کوئی کچھ بھی نہیں چلتا تھا ان کا.
لیکن سبحان اللہ آج کے مشرکین نے یہ ساری صفتیں غیر اللہ کو، انسانوں کو جن کی کوئی اوقات نہیں ہے، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو انہوں نے دے دیا. سبحان اللہ. تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ کما قدمت لک، یعنی کہ اس کی تفصیل جو ہے یہ پہلے گزر چکی ہے. نعم. قال رحمه الله: وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. نعم. تو مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ وَإِنَّمَا يَعْنُونَ بِالْإِلَهِ، یعنی کہ ان کا مطلب کیا ہے، الہ سے ان کا مطلب کیا ہے، ما یعنی المشرکون فی زماننا، یعنی کہ آج کے زمانے کے، یعنی کہ مؤلف رحمہ اللہ ان کے زمانے کے جو مشرک تھے جو اور آج بھی ہیں، اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے، توحید کی طرف توفیق دے. تو ان کے زمانے میں اور آج کے زمانے کے جو مشرک ہیں وہ ان کیا کہتے تھے، کیا کہتے ہیں، اس کو الہ نہیں کہتے ہیں. یعنی کہ الہ سے یہ ان کا شرک جو ہے یہ ظاہر ہو جائے گا اگر انہوں نے الہ کہا. لیکن انہوں نے کیا نام ایجاد کیا ہے، انہوں نے کہا ہے یہ سید ہے. تو دیکھا گیا ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں کلمہ پڑھنے والے مشرک ہیں پوری دنیا میں، وہ اپنے ولی کو سید کہتے ہیں، سیدی. یہ صوفیہ میں بھی دیکھا گیا ہے اور یہ رافضہ میں بھی دیکھا گیا ہے. یہ دونوں جو سب سے گمراہ جو فرقے ہیں، یہ دونوں فرقوں میں یہ پایا جاتا ہے، اپنے ولی کو سید کہتے ہیں. تو السید اللہ کا نام ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک وفد یعنی کہ ایک جماعت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ انت سیدنا، کہ آپ ہمارے سید ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انکار کر دیا، کہا کہ اللہ هو السید، اللہ وہی سید ہے. تو یہ دیکھا گیا ہے صوفیہ میں اور رافضہ میں، جو شیعہ ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ان کے زعم کے اعتبار سے جن کو وہ ولی مانتے ہیں ان کو سید کا لقب دے دیتے ہیں. تو چلتے چلتے ایک بات بتا دوں، تھوڑا ہٹکے ہے بات یہ، لیکن آپ کو ہمارے معاشرے میں جو چلتا ہے اس سے آپ کو واقف ہونا ضروری ہے. تو ہندوستان اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سید جو ہیں یہ ملینز میں ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مسلم معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ جس کا لقب سید ہے، نام نہیں ہے، جس کا لقب سید ہے وہ حسین کے آل سے ہے. یہ بات سب جانتے ہیں، معروف ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، ایجپٹ، مصر، یہاں پر سب، ترکیہ، سب جگہ، کیونکہ یہاں پر صوفیہ جو ہیں یہ پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ نام کیسے ان کو پڑھا، یہی اس کے پیچھے یہی بات ہے. تو سب سے پہلے جو بھی صوفیہ کے جو ان کے جس کو پیر کہتے ہیں وہاں پر ہندوستان پاکستان میں، تو ان کو نام دے دیا گیا کہ وہ سید ہے. تو انہوں نے وہ سید نام لے لیا سب سے پہلے. دوسرا، ان کے ہاتھ پر جو بھی بیعت لیتا ہے اس کو بھی یہ نام دے دیتے ہیں سید. سید کہتے ہیں وہاں پر، لیکن اصل میں کیا ہے، وہ سید ہے. تو جنہوں نے سب سے پہلے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام لایا، ہو سکتا ہے کہ بعض غیر مسلمان تھے، لیکن انہوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام جو بھی ہے، جو ان کے پاس اسلام کا معنی ہے، جو وہ مانتے ہیں اسلام جس میں شرک بھرا ہوا ہے، تو وہ اگر اس نے اس پیر
کے ہاتھ پر اگر اس نے اسلام لایا تو پھر اس نے وہ نام لے لیا، اور اسی طریقے سے اگر اس نے اس پیر کے طریقے پر اس پیر کو بیعت دی تو پھر اس نے وہ نام لے لیا، تو یہ سلسلہ چلتا آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کئی قبریں ایسی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بنگلور میسور میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، کئی مزاروں پر کئی قبروں پر یہ نام لکھا جاتا ہے سید 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 سید، تو ہو نہیں سکتا، یہ ناممکن بات ہے کہ یہ سب حسین کے آل میں سے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے یہ، لیکن یہ طریقہ ہے ایک نام، یہ نام کا معاشرے میں منتشر ہونا۔ تو اسی لیے یہ صوفیہ کا یہ طریقہ ہے، اور یہ رافضہ کا طریقہ ہے کہ وہ نام سید لے لیتے ہیں، اور سید و نام لوگ ان کو دے دیتے ہیں، اور سید و نام لے لیتے ہیں، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ سلسلہ چلتا آتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا نام سید پڑ گیا ہے اس طریقے سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک ایسا ہی ہے، لیکن ہندوستان پاکستان میں بھی بعض سچے سید ہیں جو صحیح معنی میں حسین کی آل میں سے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں معاشرے میں، لیکن ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صوفیہ اور یہ رافضہ کیوں سید نام لے لیتے ہیں؟ ایک تو شرک ہے، جیسا مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر کہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ نام سید لے لیتے ہیں تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ یہ زعم کرنے لگتے ہیں کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں، تو اگر وہ اہل بیت میں سے وہ زعم کرتے ہیں تو پھر ان کو پیسے کمانے کا بہت زبردست طریقہ مل جاتا ہے ان کو، تو وہ یہ زعم کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں اور پھر پیسے کماتے ہیں لوگوں کے پاس، کیونکہ یہ شروع سے مسلم معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جو اہل بیت ہیں وہ ہمیشہ محبت ہوتی ہے اہل بیت سے، سارے ایک مسلمان کو اہل بیت سے محبت ہوتی ہے، تو وہ تحفے لا کے دیتے ہیں جو بھی ہے، تو یہ زبردست طریقہ ہے مال کمانے کا۔ تو جو بھی ہے سے نہایا بات پوری گھما پھرا کے وہیں پر بات آتی ہے کہ یہ جو جاہل ہیں معاشرے میں، جو جوہال ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، خاص کر کے جو بیچ والا اور نیچے والا جو طبقہ ہے، ان کے پاس پیسے لوٹتے ہیں بیٹھ کے، بس معاملہ بس یہی ہے، پیسوں کا ہی معاملہ ہے، یعنی کہ سب سے بڑا معاملہ جو ہے پیسے لوٹنا ہے۔ مزاروں پہ بیٹھتے ہیں، مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پیسے لوٹتے ہیں، غریبوں کا مال لوٹتے ہیں، لوگوں کے پاس پیسے لوٹتے ہیں، بس یہی نہیں، پیچھے اور گھنونے کام ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ایسے سے کام ہوتے ہیں، اور یہ سب یہی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت اور آبرو، مسلمان کا نسل سب خراب کر دیتے ہیں، سب لوٹ لیتے ہیں اس کے پاس سے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ جو مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی ان کو سید کہا کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں بھی وہی کہا کرتے ہیں سید۔ بس ایک واقعہ میں ایک اور بتانا چاہوں گا۔ تمل ناڈو میں شاید ویلور ہے وہ، جہاں پر ایک بہت بڑی مزار ہے، ایک بار مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا، مغرب کا وقت تھا، اور میں نے دیکھا ہے مزار کے اطراف جو بھی لکھاوٹ تھی، وہاں پر جو بھی کتابت تھی، تو وہاں پر انہوں نے اس مزار میں جو مردہ سو رہا ہے اس کو باقاعدہ انہوں نے الہی کا لفظ استعمال کیا ہے، انہوں نے پورا عربی میں لکھا ہوا تھا، تو میں نے اس کو پڑھ لیا اور میں نے سمجھ لیا اس کو الحمدللہ، لیکن انہوں نے یہی لکھا تھا وہاں پر، سیدی و الہی، یعنی کہ وہ جو قبر میں سو رہا ہے مردہ، اللہ عالم اس کا کیا حشر ہو رہا ہے اس کے قبر میں، لیکن اس کو انہوں نے الہ کا لفظ انہوں نے دیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں جانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں،
شرک کی جو جگہ ہے وہاں جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن صرف میں تاکید دلانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود وہاں پر پڑھا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کو الہی کہا ہے، میرا الہ، تو یہ ہے، تو یہ قبر پرستوں میں ہے، تو سیدی و الہی، تو اس کا مطلب وہی ہے۔ تو اس زمانے کے جو مشرک تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو مشرک تھے، ان کے نزدیک وہی مانا تھا الہ کا، لیکن وہ اس زمانے میں وہ سید یہاں نہیں کہا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب شرک امت محمدیہ میں شرک داخل ہونا شروع ہوا تو پھر الہ انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن انہوں نے سید کا لفظ انہوں نے استعمال کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ نعم۔ قال رحمه الله: فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة فأتاهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، يدعوهم إلى كلمة التوحید، اور انہوں نے کلمہ توحید کی طرف انہوں نے ان کو دعوت دی، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ لا معبود حق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو کیونکہ وہ عربی سمجھنے والے تھے، عربی تھے، عرب ہیں، عربی سمجھنے والے ہیں، اور ان کی عربی جو ہے، اس زمانے کی جو عربی ہے، اس زمانے میں عربی عروج پر تھی، اور وہ بخوبی جانتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی وہ بہتر جانتے تھے۔ ابو جہل اور ابو لہب، اسی کتاب میں مؤلف رحمہ اللہ اس بات کو کہیں گے، آنے والے فصول میں وہ کہیں گے کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے خطرناک دشمن جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کرنے والے تھے، وہ اس کا معنی بہتر جانتے تھے آج کے مشرک سے، آج کے مسلمانوں سے بہتر جانتے تھے وہ اس کلمے کا معنی۔ آج کے مسلمان، اللہ رحم کرے، آج کے مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ کا معنی بھی نہیں پتا ہے، لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی پتا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ بولنے سے کیا کیا لازم آتا ہے وہ پتا نہیں ہے، اس کے شروط کیا ہیں وہ پتا نہیں ہے۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں، شروط، اس کے نواقض، یعنی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کی نفی کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، یہ سب نہیں جانتے ہیں آج کے مسلمان۔ تو اس زمانے کے جو مشرک تھے، علم کے اعتبار سے، توحید کے علم کے اعتبار سے ان کے پاس زیادہ علم تھا، لا الہ الا اللہ کا معنی وہ بہتر جانتے تھے آج کے مسلمانوں سے۔ میں جو مشرک ہیں، مسلمانوں میں جو مشرک ہیں، کلمہ گو مشرک جن کو اہل العلم کہتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں تک کہ جو توحید پر ہونے کی دعوت کرتے ہیں مسلمان، وہ بھی، ان کے پاس بھی آج لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے، ان کے پاس وہ وہی دہراتے ہیں جو گمراہ فرقوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی بیان کیا ہے۔ تو خیر، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر آئے، لا الہ الا اللہ کہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تم فلاح پاؤ گے، تو وہ جانتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اگر انہوں نے اس پر ایمان لایا، ایمان لانا صرف قول نہیں ہے، جیسا مؤلف رحمہ اللہ لائیں گے، ان باتوں کو ابھی لائیں گے اس کے بعد، لیکن اس پہ عمل جب کرنے کی باری آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سارے جو آلہہ تھے ان کو سب کو چھوڑنا پڑے گا، اور ہر ایک قسم کی عبادت جو بھی ہو، دل کی عبادت ہو، زبان کی عبادت ہو، اعضاء کی عبادت ہو، سب قسم کی عبادت اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی کرنا ہے، ایک ہی الالہ الحق، جو الہ الحق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے لیے کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ سورت صاد کی ایک آیت ہے، صاد کی آیت ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو مشرکین نے کیا جواب دیا؟ کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے آلہہ کو ایک الہ بنا دیا؟ اجعل الآلہہ، جو بھی الہ تھے مختلف، الہا واحدا، ان سب کو ایک الہ بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یقیناً یہ جو ہے یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تکبری کی، اور انہوں نے اس کا انکار کیا کہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو ان کے سارے جو اوثان ہیں ان سے کٹ جائیں گے۔ نعم۔ قال اس کے بعد رحمه الله: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. نعم، تو مؤلف نے کہا رحمہ اللہ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ کوئی کہے گا تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو صرف زبان سے ادا کرنا نہیں ہے، مجرد لفظہا، یعنی کہ مجرد کا مطلب ہے صرف اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا نہیں ہے اس کا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ضمن میں جو بھی آئے گا لا الہ الا اللہ کے ضمن میں جو بھی عمل آئے گا تو اس پر ان کو عمل کرنا پڑے گا، یعنی کہ سارے آلہہ کو ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ ان کے سارے جو اوثان تھے، یہ سارے جو اوپر جو ذکر کیے گئے ہیں، بت کو صنم کہتے ہیں عربی میں، اور بت کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کو اوثان کہتے ہیں۔ وثن مفرد ہے اس کا اور اس کا جمع ہے اوثان۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، یہ ضروری ہے یہ بات کہنا، تو یہاں پر بھی تھوڑا میں ہٹ کے اس موضوع سے ہٹ کے تھوڑی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ اوثان سے ان کا تعلق ختم ہونے کی بات جو آ رہی ہے، تو ایک کلمہ ہے جو مسلمانوں کی زبان پر ہے، میں نے خاص کر کے اس کو بنگلور اور میسور میں سنا ہے، اس کو میسور میں میں نے زیادہ سنا ہے اس کو۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے ان پر تو کہتے ہیں کہ میرے اوثان خطا ہو گئے۔ دیکھیں، یہ شرکیہ کلمہ ہے، اس کی حقیقت آپ جان لیں۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں اردو میں ہم اوثان، سا جو ہوتا ہے، الف با تا سا، سا کو دو دانتوں کے بیچ میں لا کر اس کا مخرج ادا کرنا پڑتا ہے، سا، لیکن اردو میں سا کو سا کہتے ہیں، تو اسی لیے اوثان کو اوسان کہتے ہیں۔ اور عربی کا لفظ ہے قطع، قاف ہے، طا ہے، عین ہے، لیکن ہمارے پاس جو اردو کے الفاظ ہیں اس میں قطع کو خطا کہتے ہیں، کیونکہ قاف کو خا کہتے ہیں۔ غلطی ہے، لیکن یہی زبان، اسی طریقے سے زبان پر حروف آتے ہیں۔ اور عین نہیں بولتے ہیں، عین کو آ کہتے ہیں، حمزہ کا آواز اس کو دیتے ہیں، تو قطع کا مطلب ہے خطا، لیکن خطا عربی میں خطا ہے، غلطی کو خطا کہتے ہیں عربی میں۔ تو اوثان خطا ہو گئے، یہ کلمہ جو ہے شرکیہ کلمہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مصیبت آئی تو جو تعلق اوثان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ تعلق ختم ہو گیا، یعنی کہ ان کے سارے سہارے ٹوٹ گئے، نعوذ باللہ، سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ تو یہاں پر سہارا اعتماد کس پر تھا؟ غیر اللہ پر۔ تو جب غیر اللہ سے تعلق ٹوٹ گئے، سارے سہارے ٹوٹ گئے، تو مصیبت جو ہے وہ مصیبت آئی، اور مصیبت واقعی مصیبت بن گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا تعلق ان کے اوثان کے ساتھ برقرار رہتا تو یہ مصیبت جو ہے ٹل جاتی۔ تو یہ سب شرک ہے۔
تو اس سے اگر آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے کہا سنا تو اللہ کے لیے فوراً اس کی وضاحت کریں، اور اس میں جو شرک جو چھپا ہوا ہے اس کی طرف اس شخص کو آگاہ کریں۔ یہ خاص کر کے یہ میں نے عورتوں سے سنا ہے، اور خاص کر کے میں نے میسور میں سنا ہے اس کو۔ تو یہ کہاں سے آ گئے ہیں ایسے الفاظ؟ اللہ رحم کرے، اللہ حفاظتی کرے، اللہ ہماری سب کی توحید کی حفاظتی کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے ایو، مسلمان کی زبانوں پر یہ ہوتا ہے، ہمیشہ بات شروع ہوتی ہے اسی سے، نعوذ باللہ۔ جانتے نہیں ہیں لوگ کون ہے ایو، جو ہے یہ یما کی بیوی ہے۔ تو جو غیر مسلمان ہیں ہندوستان میں، اب یما جو ہے وہ ان کے نزدیک موت کا الہ ہے۔ تو موت جو ہے وہ سب سے بڑی مصیبت ہے ان کے نزدیک۔ تو جب موت مصیبت آئی تو وہ ایو کو پکارتے ہیں تاکہ وہ مصیبت ٹل جائے۔ تو یعنی کہ وہ ایو کو یما کے سفارش کے لیے وہ پکارتے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں، میں ہو سکتا ہے کہ میری بات واضح ہے انشاءاللہ، لیکن یہ بھی خطرناک لفظ ہے، اور مسلمان سبحان اللہ خاص کر کے جنوب ہندوستان میں یہ بہت استعمال کرتے ہیں مسلمان، خاص کر کے کرناٹک اور تمل ناڈو اور آندھرا میں۔ تو سبحان اللہ، یہ سب جو کلمات ہیں یہ شرکیہ کلمات ہیں۔ اوثان قطع ہو جانا، یعنی کہ اوثان قطع ہو جانا، ایو، سبحان اللہ، رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ سب جو ہیں یہ کلمات جو ہیں یہ شرکیہ کلمات ہیں یہ سب۔ اس سے آپ خود بچیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بچائیں ان کلمات سے۔ سبحان اللہ۔ نعم۔ قال رحمه الله: الكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب۔ نعم۔ تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الکفار الجہال، اس زمانے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کفار تھے، جو مشرک تھے۔ دیکھیں، کفر اور شرک جو ہے یہ کبھی کبھار ادلا بدلی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہر ایک مشرک جو ہے وہ کافر ہے، لیکن ہر ایک کافر مشرک نہیں ہوتا ہے۔ میری بات کو تھوڑا غور سے سنیں اور سمجھیں اس کو۔ ہر ایک مشرک جو ہے وہ کافر بھی ہے، لیکن ہر ایک کافر مشرک نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرعون جو ہے، جو کفار کا سردار ہے، وہ کافر ہے۔ اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا، اس نے اللہ کا انکار ہی کر دیا۔ اس نے اللہ کی ربوبیت کا ہی انکار کر دیا۔ وہ نہیں مانتا تھا کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے، وہ اپنے آپ کو رب مانتا تھا۔ تو یہ اس کا کفر ہے۔ تو کافر وہ ہے جو رب کا ہی انکار کر دے، تو وہاں شرک نہیں ہے وہاں پر۔ لیکن جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، وہ کافر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو کفر کا جو معنی ہے وہ انکار کے معنی میں آتا ہے۔ وہ ربوبیت کا تو اقرار کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مشرکین تھے، تو وہ ربوبیت کا اقرار کرتے تھے لیکن الوہیت کا انکار کرتے تھے۔ اس نے اللہ کی عبادت کرنے سے اس نے انکار کیا، یعنی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کا مطلب ہے عربی میں چھپا دینا۔ اسی لیے جو بینج پیرنے والا ہوتا ہے، جو
زراعت کرتے ہیں، جن کو ریت کہتے ہیں ہم وہاں پر ہندوستان میں، ریت بھی جو ہے وہ ریت عربی لفظ ہی ہے وہ، تو ان کو بھی کفار کہتے ہیں۔ تو کافر کا مطلب ہے جو زمین میں بیج پیرتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں۔ تو کفر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کی عبادت کا انکار کرتا ہے، تو اسی لیے وہ جو حقیقت ہے اس نے اس کو چھپا دیا، تو اسی لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں کہ ہر ایک مشرک جو ہے وہ کافر ہے، لیکن ہر ایک کافر وہ مشرک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرق ہے کفر اور شرک میں۔ لیکن یہاں پر جس معنی میں کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ شرک کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ تو کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ کہ اس زمانے کے جو کفار تھے، جو جہال تھے، جاہل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے، تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ یعلمون ان مراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذه الکلمہ، وہ جانتے تھے کہ کلمہ توحید سے مراد کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، تو وہ جانتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا افراد اللہ بالتعلق، یعنی کہ ہر ایک تعلق کو ان کو اللہ سے ہی جوڑنا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ خوشحالی میں ہو، چاہے وہ پریشانیوں میں مصیبتوں کے وقت ہو، جو بھی ہو، جو بھی وہ یہاں وہاں کرتے ہوئے پھرتے تھے، ان سب کو ان کو صرف اور صرف اللہ سے ہی ان کا تعلق بنانا ہے، اور ہر ایک قسم کا تعلق اللہ سے ہی ان کو جوڑنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے بعد فرشتوں کو نہیں پکاریں گے۔ اب وہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، جیسا کہ قرآن کی کئی آیات ہیں، تو ان کو پکارا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ختم کرنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنائے رکھے تھے کعبے کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ وہ دوسرے انبیاء اور رسول کے قبروں پر جا کر وہاں پر وہ منتیں نظر و نیاز کیا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ان کو ختم کرنا پڑے گا۔ لات، منات اور عزا جو ان کے اصنام تھے، ان سے بھی تعلق ختم کرنا پڑے گا، اور جو بھی وہ لات، منات اور عزا سے جو بھی وہ مانگا کرتے تھے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کو مانگنا پڑے گا۔ جو وہ ذات و انوات جو درخت ہے، وہاں پر جو اعتکاف اور جو تبرک وہ وہاں پر حاصل کرتے تھے، اب وہ صرف اور صرف اللہ سے ان کو مانگنا پڑے گا۔ تو یہ جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تعلق جو غیر اللہ سے ان کا تعلق تھا، اس تعلق کو ختم کر کے ہر ایک قسم کا تعلق ان کو اللہ سے ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ بخوبی وہ جان لیتے تھے۔ وہ اس زمانے کے جہال تھے، لیکن وہ عربی کا معنی سمجھتے تھے۔ اور یہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے، ایک اللہ پر ایمان لا لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے ان کو کفر کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ والکفر بما یعبد من دونہ، یعنی کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس سے ان کو کفر کرنا پڑے گا، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ تو طاغوت کے ساتھ کفر کرنا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے مکمل طریقے سے۔ والبراءۃ منہ، اور شرک اور مشرکین سے بھی ان کو براءت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ تو یہ جانتے تھے۔ تو کیا آج کے مسلمان جانتے ہیں یہ سب؟ اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ وہ آنے والے سطروں میں وہ کہیں گے کہ آج کے مسلمانوں کی حالتیں کیا ہیں۔ لیکن اس زمانے کے جو مشرک تھے، اس زمانے کے جو کفار تھے، جہال تھے، لیکن وہ عربی کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ کا معنی بہترین طریقے سے جانتے تھے۔ وہ انہوں نے جان لیا کہ یہ سب تعلق جو ہیں سب کو توڑنا پڑے گا، اور ہر ایک قسم کا تعلق یعنی کہ ہر ایک قسم کا عبادت وہ ان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا پڑے گا ان کو۔ تو یہ جانتے تھے۔ اسی لیے کہا کہ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ لَهُمْ، اسی لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، قالوا، کیا انہوں نے کہا؟
یہی صورت صاد کی آیت ہے. کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا انہوں نے سارے الہ کو صرف ایک الہ بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، تو یقیناً یہ بہت عجیب یا تعجب والی چیز ہے. تو الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ کا مطلب جیسا کہ اہل العلم نے ذکر کیا ہے کہ الہ وہ ہے جس کی طرف توجہ کیا جاتا ہے خوشحالی میں اور پریشانیوں کے وقت. ہر ایک حال میں جس کی طرف توجہ کیا جاتا ہے. خوشحالی میں کیوں ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، نعمتوں کے لیے، برکات کے لیے، جو بھی ہے اس کا شکر کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہم توجہ ہوتے ہیں. اور جب پریشانی آتی ہے، جب مصیبتیں آتی ہیں، تو تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم نجات مانگیں، پریشانیاں دور کرنے کی دعا کریں، مصیبتیں ٹالنے کی دعا کریں. یہ سب کرنے کے لیے تو ہر ایک حال میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی توجہ ہونا ہے. تو اسی کا مطلب ہے الہ. تو الہ وہ ہے جس کی طرف توجہ کیا جاتا ہے خوشحالی میں یا پریشانیوں میں. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات، خوف کے تعلق سے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے. بہت خوبصورت بات علماء نے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ خوف جو ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ جو چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے دور بھاگ جاتا ہے. ظالم سے ڈرتا ہے، دور چلا جاتا ہے. کوئی خونخوار جانور سے ڈرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. انگا سے ڈرتا ہے تو دور ہو جاتا ہے. سانپ کو دیکھتا ہے تو ڈر کے دور ہو جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ایک ہی ذات ہے کہ انسان ڈر کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتا ہے، خوف میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب اللہ کا خوف آئے گا تو اسے کہیں بھی اسے پناہ لینے کی جگہ نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے، اس کو خوف کی حالت میں. یہاں تک کہ بچے اگر ماں سے بھی ڈر گئے تو کبھی کبھی ماں سے بھی ڈر کے بھاگ جاتے ہیں بچے. لیکن سبحان اللہ، خوف کی حالت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹیں گے ہم. اللہ سے ڈر ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہم پلٹیں گے، استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے. تو سبحان اللہ، تو یہ بھی ایک قسم سے یہ توحید کی خاصیت ہے. یہ خوف اسی لیے کہتے ہیں کہ خوف عبادت ہے. تو خوف جو عبادت والا جو خوف ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. تو یہ سب باتیں یہ بخوبی جانتے تھے. یہ اس زمانے کے جو کفار، یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے ان کو کفار سے مخاطب کیا ہے کہ مشرک ہیں. تو یہ سب بخوبی جانتے تھے کہ سب جو ہیں، ہر ایک قسم کی عبادت، ہر ایک قسم کی توجہ جو وہ مختلف غیر اللہ کی طرف وہ کیا کرتے تھے، اس سب کو ان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرنا ہے. اس کے بعد فإذا عرفت، قال رحمه الله: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار. اللہ، وہی بات مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر کہا ہے کہ فإذا عرفت، اگر تم یہ جان لو گے کہ ان جہال الکفار یعرفون ذلك، اور اگر تم نے یہ جان لیا کہ جو کفار میں سے جو جہال تھے وہ یہ بخوبی جانتے تھے، یعنی کہ جو بھی باتیں اس کے پہلے والی اس میں گزری ہیں، فالعجب، تو تعجب والی بات کیا ہے، ممن یدعی الاسلام، تو تعجب یہ ہے کہ کس کے تعلق سے تعجب ہے،
اس کے تعلق سے تعجب ہے جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، ممن یدعی الاسلام، اسلام پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وَهُوَ لَا يَعْرِفُ مِن تَفْسِيرِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، لیکن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تفسیر وہ نہیں جانتا ہے۔ ما عرف جہال الکفار، جس طریقے سے اس زمانے کے جو جہال تھے، کفار میں بھی جو جہال تھے، انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے سمجھا، آج کے مسلمان نے اس طریقے سے بھی اس کو نہیں سمجھا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے آج کے مسلمانوں پر، آج کے مسلمان پر۔ تو یہی بہت سب سے بڑی تعجب والی بات ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیں، کیونکہ اس کے تعلق سے ایک اور بات مؤلف رحمہ اللہ آگے لانے والے ہیں۔ نعم۔ قال رحمه الله: بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني۔ نعم، تو کہتے ہیں کہ بل یظن، یعنی کہ آج کے جو مسلمان ہیں جن کے پاس کلمہ توحید کا علم نہیں ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ صرف کیا ہے؟ ان ذالک هو التلفظ، وہ صرف تلفظ ہے، اپنے زبان سے ادا کرنا ہے، بحروف، صرف لا الہ الا اللہ کو اپنے ان 4 حروف کو، 4 لفظوں کو صرف زبان سے ادا کرنا ہے، من غیر اعتقاد القلب، اور اس میں دل کے اعتقاد کا کوئی دور نہیں ہے اس میں، لشیء من المعانی، اور اس کے کوئی معنی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے آج کے مسلمانوں کا۔ تو آج کے مسلمان صرف لا الہ الا اللہ کو صرف زبان سے ادا کرتے ہیں، نہ ان کے پاس اس کی تفسیر ہے، نہ اس کے پاس اس کا صحیح معنی ہے، نہ اس کے مسائل جانتے ہیں۔ نعم۔ قال رحمه الله: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله۔ نعم، تو یہاں پر یہ دوسرا معاملہ ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو قسم کے لوگوں کا ذکر مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے کیا ہے یہاں پر۔ ایک وہ قسم ہے جو صرف لا الہ الا اللہ اپنے زبان سے ادا کر دیتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ نہیں جانتے ہیں، کچھ بھی علم نہیں ہے ان کے پاس لا الہ الا اللہ کا۔ دوسرے وہ ہیں جو، یعنی کہ الحاذق کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کچھ معلومات ہیں اس کے پاس، لیکن وہ معلومات جو ہے وہ ناقص ہیں۔ وہ کس طریقے سے سمجھتا ہے؟ منہم یظن ان معناها، یعنی کہ وہ صرف یہ گمان کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، کہ لا یخلق، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، ولا یرزق، اور رزق دینے والا نہیں ہے، ولا یدبر الامر، اور سارے حکم اور سارے معاملات کی تنفیذ کرنے والے الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ تو یہ ربوبیت کا اقرار ہے۔ تو سارے لوگ جو ہیں وہ 2 قسم میں بانٹے جا سکتے ہیں۔ ایک وہ ہیں، پہلی قسم وہ ہے جو صرف لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا معنی توحید اور ربوبیت سے لے لیتے ہیں، بس توحید الالوہیہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اب ان 2 قسموں میں سے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے توحید کا صحیح علم حاصل ہوا ہے، تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 2 قسموں سے ان کو بچا لیا۔ تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بھی ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہمیں سکھایا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نعم۔ قال رحمه الله: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله۔ نعم، یہاں پر انہوں نے ختم کیا ہے، یہاں پر کہتے ہیں کہ
کہ جو شخص لا الہ جو فلا خیر فی رجل، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے. جہال الکفار، جو کفار کے مقابلے جو حال تھے، کفار کے جو حال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے مقابلے وہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے اس کا لا الہ الا اللہ کا. اعلم منہ بمعنی لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اس زمانے کے جو حال تھے، جاہل لوگ تھے، جاہل کفار لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے پاس وہ لا الہ الا اللہ کا معنی زیادہ جانتے تھے. تو جب یہ حالت ہے تو آج کے جو مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ کا معنی بھی نہیں جانتے ہیں، اس کی تفسیر بھی نہیں جانتے ہیں، تو کون بہتر ہے ان میں دونوں میں؟ یقیناً وہ زمانے کے جو کفار تھے علم کے اعتبار سے، توحید کے علم کے اعتبار سے وہ بہتر تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، وہ الگ بات ہے. لیکن علم کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہیں توحید کے علم کے اعتبار سے، لا الہ الا اللہ کے معنی کے اعتبار سے؟ اس زمانے کے لوگ. تو آج کے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ بدتر ہیں. آج کے مسلمان کے پاس علم توحید کا علم نہیں ہے، ان کی حالت بہت بدترین حالت ہے. اللہ رحم کرے. دنیاوی پڑھائی کے لیے پوری جد و جہد کرتے ہیں، وہ چیز جو قبر میں کام آنے والی نہیں ہے. قبر میں نہیں پوچھا جائے گا اس کے تعلق سے انجینئر، ڈاکٹر، سائنٹسٹ کیا بنے، ٹیچر، پروفیسر کیا بنے، یہ پوچھا نہیں جائے گا. جو سوال پوچھا جائے گا وہ ہے من ربک، ما دینک، ومن نبیک. تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا ہے. اگر تیاری کرتے ہیں تو صرف پیٹ بھرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو وقت ہو گیا ہے تو یہاں پر رکتے ہیں، اور مقدمے کا حصہ باقی ہے، اور اسی طریقے سے کئی فائدہ مند باتیں مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے اس میں لائی ہیں. تو انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے. یہاں پر رکتے ہیں. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولولاة أمورنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.